جی بڑی خبر میں بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کی. تو کراچی جلسے کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو سیاسی محاذ ہے وہ ایک بار پھر سے شدت اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر بات کی جائے مظاہر قائد پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سیاسی نعرے بازی کو پیپلز پارٹی نے بھی نامناسب قرار دیا، مگر اس کی ان کی جو گرفتاری ہے اس کا الزام وفاقی حکومت پر ڈال دیا گیا ہے. کیپٹن صفدر کی گرفتاری کو اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالنے کی کوشش بھی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپوزیشن کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہ دینے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹنے کا بھی کہا ہے. بالکل، وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے ٹائیگر فورس کے کنونشن سے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ نواز شریف کے حوالے سے کہا تھا کہ اب آپ کو ایک نیا عمران خان نظر آئے گا، ہم آپ کو عام جیل میں ڈالیں گے اور واپس آؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں. کچھ اس طرح کے الفاظ تھے. پرائم منسٹر عمران خان کے کافی غصے میں لگے تھے، جس پر مریم نواز نے کراچی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ابھی تو ایک جلسہ ہوا ہے، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے ہیں، ابھی تو عشق امتحان اور بھی ہیں، لیکن ایک امتحان مریم نواز پہ آ گیا جب کیپٹن صفدر کو ان کے ہوٹل روم سے گرفتار کر لیا گیا. صورتحال دلچسپ اس وقت بنی جب سندھ حکومت نے اصلاح علمی کا اظہار کیا، جبکہ گرفتار کرنے والی سندھ پولیس ہی تھی، جس پر مریم نواز صاحبہ نے ہوٹل کے اندر پھر ایک پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور کہا کہ سندھ حکومت پہ لمحہ بھر بھی انہیں شک نہیں ہوا. تاہم بلاول بھٹو موجود نہیں تھے اس پریس کانفرنس میں کراچی کے باوجود. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس تمام سچویشن پہ ہم بات کریں گے. وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگر ہم بات کریں کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور پھر رہائی کے حوالے سے تو فائدہ کس کو ہوا؟ اب مریم نواز صاحبہ نے بھی چیلنج کر دیا گیا اگر ہمت ہے تو مجھے بھی گرفتار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. کیپٹن صفدر صاحب نے جو وہاں پہ نعرے بازی کی اور وہاں پہ جو لاقانونیت ہوئی تو اس پہ ظاہر قانون عمل میں آیا. قانون سب کے لیے ایک برابر ہے. کوئی بھی نیشنل لیول کا پولیٹیکل لیڈر یا کوئی بھی رہنما اگر ایسے کسی جگہ پہ جاتا ہے، ظاہر فاتح خانی کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک سنجیدگی کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہوتا، پھر بابائے قوم کا مزار ہے اور ایک تقدس اور احترام کی جگہ ہے. تو اگر کوئی کارکن جو ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کے وہ وہاں پہ نعرے بازی کریں یا وہاں پہ انڈسپلن ہو، وہ تو پھر بھی کوئی جس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناتجربہ کاری کی وجہ یا جو بھی ہے، لیکن جو اپنے آپ کو لیڈرز کہتے ہیں وہ اس چیز کو وہاں پہ فروغ دیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں تو ظاہر ہے اس پہ قانون عمل میں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے خلاف یہ عمل میں آتا ہے اور آنا چاہیے. جہاں مریم صفدر روان صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ کی بات ہے جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو گرفتاریاں ہوتی نہیں ہیں. قانون کے مطابق سارا کام ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی لاقانونیت کریں گی تو پھر ظاہر ہے ان کی گرفتاری ہوگی، اور اگر وہ نہیں کوئی لاقانونیت کریں گی تو کس طرح کوئی گرفتار کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک جماعت کی لیڈر ہیں، لیکن کسی عام آدمی کو بھی آپ اس طرح سے گرفتار نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی انتقام وغیرہ تو ہے نہیں، جو کہ قانون کے مطابق چلے گا تو اس کے مطابق اس کے ساتھ قانون کے مطابق ہی. علی محمد خان صاحب، پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے یہ الزام لگایا ہے کہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو وفاقی حکومت کی ماں پہ گرفتار کیا گیا، جبکہ ہم کورٹ کے اندر جب پروسیکیوشن کے اندر پروسیکیوٹر نے اس بات کو سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے مخالفت کی اور سم ہاؤ پولیس کے موقف کو سپورٹ کیا. تو یہ دورہ معیار بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس پہ کیا رائے ہے آپ کی جو سندھ حکومت کا رویہ ہے؟ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک صوبائی مسئلہ ہے، اور اگر انہوں نے قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے تو اس پہ ان کو میرے خیال میں شرمانا نہیں چاہیے. ان کا اکٹھا جلسے کرنا اور تحریک چلانا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ صرف ایک اپوزیشن کی جماعت تو نہیں ہے، وہ ان کی وہاں حکومت ہے اور ان کو اس کا پتہ بھی ہے. اور آج سے نہیں ہے، 12 سال سے 13 سال سے ان کی وہاں کنٹینیوس سندھ حکومت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پہ جا کے ان کی اپنی حکومت کے اندر ایف آئی آریں کرائے؟ تو اگر کوئی اچھا کام کیا ہے یا قانون کے مطابق کوئی کام کیا ہے تو اس کو اون کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ باقی آپ تحریک چلائیں. یہ تو ایسی ہے جیسے تحریک انصاف جو ہے کسی ایشو پہ کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی جلسہ کرے یا کہیں پہ ہم کھڑے ہوں اور کل کو اگر وہ کوئی لاقانونیت کریں اور اس علاقے میں ہماری حکومت ہو تو قانون اور آئین کے مطابق ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی جو ہے وہ چارہ جوئی ہو. تو یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی سندھ حکومت کی جو انہوں نے پوری کی میرے خیال میں، تو ان کو اس کو جو ہے میرے خیال میں اون کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا, وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب پی ڈی ایم والوں کو نیا عمران خان نظر آئے گا. ایک طرف تو تحریک جاری ہے پی ڈی ایم کی, تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی بات کیجئے تو کیا وہ کوئی نیا طریقہ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, خان صاحب بیسیکلی دیکھیں وہ ایک ہم ایک ریئیکشنری پالیٹکس کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں, ہم ایک نظام کے خلاف جنگ کر کے جہاد کر کے پہنچے ہیں. ان کی طرح تھوڑی ہے کہ پلیٹوں میں ہمیں لیڈریاں مل گئی ہیں, کوئی کسی کا بیٹا ہے تو لیڈر ہے, کوئی کسی کی بیٹی ہے تو لیڈر ہے, کوئی کسی کا پھپھا تایا چاچا ہے تو اس کو لیڈرشپ مل گئی. ہم میں سے ہر ایک اگر ہے کوئی تو ایک جدوجہد کر کے پہنچا ہے. لیڈر ہمارا 22 سال کی کر کے پہنچا ہے, ہم سب میں سے کسی نے 10 سال, کسی نے 12, کسی نے 15 سال لگائے اور ایک تحریک کے ساتھ ایک مارے کھا کے روڈوں پہ تحریک وہ آپ وزیرستان مارچ سے لے کے تو آج تک آپ اس کو دیکھیں تو ہم ایک جدوجہد کر کے آپ پہ پہنچے, کسی نے پلیٹ میں تو دیا نہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, اداروں کے پہ اٹیک ہوتا ہے, فوج پہ اٹیک ہوتا ہے, حکومت کی بجائے ریاست کے خلاف کوئی بیانیہ بنتا ہے, تو اس پہ ایک جواب میں ریٹیلیشن یا جواب میں ایک ایگریسو ٹون کا آنا ایک فطری عمل ہے. باقی ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایک ذمہ دار عہدے پہ ہیں اور انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو آئین اس کو اجازت دے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علی بھائی یہ بھی بتائیے کہ نون لیگ کا بظاہر ایجنڈا اس وقت ان کی سپیچز کو دیکھتے ہوئے, ان کے موقف کو دیکھتے ہوئے اداروں کے خلاف نظر آتا ہے ہمیں اور متنازع بنانے کی کوشش ہے اداروں کو. کیا آنے والے وقت میں حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ نون لیگ پہ پابندی لگا دی جائے؟ دیکھیں وہ تو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا, حکومت کیا کسی پہ پابندی لگائے گی. جو پابندی لگنے کے قابل ہوگا کوئی جماعت یا کوئی شخص, اس پہ آٹومیٹکلی آئین کے مطابق وہ ایک چارہ جوئی ہو جائے گی. تحریک انصاف تو کسی سیاسی جماعت کا بھی ٹارگٹ نہیں کرتی, بلکہ ہم تو عمومی طور پہ جو ہے خود احتسابی کا عمل اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اب حکومت کی بجائے ریاست کو ٹارگٹ کریں گے اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے حساس اداروں کو ٹارگٹ کریں گے, تو اس کی اجازت تو کوئی بھی ریاست کسی کو نہیں دے سکتی, چاہے وہ کتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو. اور ایسی لیڈرشپ جس کا اپنا لیڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہو اور اس وقت ایک عدالت سے وہ جو ہیں فیوجیٹو ہیں, فیوجیٹو آف لا مفرور ہیں, تو میرے خیال میں میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے, اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. ان کی جماعت کو جماعت کوئی ٹارگٹ نہیں کرے گا, نہ کسی کا کوئی ارادہ ہے. علی محمد خان صاحب, ابھی آپ نے احتساب کی بات کی تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی, تو کیا ہم آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں کہ احتساب کا جو شکنجہ ہے اپوزیشن کے گرد مزید تنگ ہوگا؟ ہمارا مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا انصاف, صرف عدالتی نہیں بلکہ معاشرتی انصاف بھی, اور اس میں چاہے جو بھی اس کے شکنجے میں آئے گا, حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو, یہ تو قانون نہیں دیکھے گا کہ کون ہے اور کس کا تعلق کس جماعت سے ہے اور کس عہدے پہ ہے. تو ظاہر ہے ماضی میں جتنی حکومتیں ہوئی ہیں, ہمارا تو یہ 2 سال کا اس میں حصہ ہے اور 35-40 سال سے تو انہی جماعتوں کا وہ ہے. اور پاکستان میں جتنی کرپشن یا منی لانڈرنگ یا جو پیسہ بنایا گیا ہے, جو ناجائز پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہے, جتنی بھی پاکستان میں لاقانونیت ہوئی ہے, تو اس کا سوال تو انہی سے پوچھا جائے گا. حصہ بقدر جسہ, جس نے 40 سال حکومت کی ہے اسے 40 سال کا سوال ہوگا, جس نے 2 سال ابھی تک کی ہے اسے 2 سال کا ہوگا. تو ظاہر سوال تو ان سے ہوں گے, اور احتساب اگر ہوگا تو اسی کا ہوگا جو عہدوں پہ رہا ہے, جس نے کرپشن نہیں کی, جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, جس نے کوئی ظلم نہیں کیا, چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو, نون سے ہو, پی پی سے ہو, اس کو تو فکر کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جس کی منی لانڈرنگ کے ایشوز ہیں, جس کے پاپڑ والے اور وہ جو ڈیٹیاں دیتے رہے, جن نے بار پراپرٹیاں بنائی ہیں, تو ان کو تو میرے خیال میں بالکل فکر مند ہونا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس تو کسی کے لیے کوئی, چاہے میں ہوں چاہے وہ خود کیوں نہ ہو, کوئی گنجائش نہیں ہے جی. کرپشن پہ 0 ٹالرنس ہے. صحیح علی محمد خان صاحب, کرپشن نہیں ہو رہی لیکن مہنگائی ہوئے جا رہی ہے, انفلیشن بڑھے جا رہی ہے, بہت سارے معاملات ہیں. خیر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر لی. مارننگ اس پہ بات کرتے رہیں گے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو جنگ ہے وہ جاری ہے, نروز کی جنگ ہے اور تیز ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, لیکن ہم نے پول اناؤنس کیا تھا کہ ٹک ٹاک کو بحال کرنے کا حکومتی فیصلہ درست ہے یا نہیں. آپ نے ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ بتانا ہے, اور بریک کے بعد اسی پہ ڈسکشن کریں گے. ہمیں ٹک ٹاک کا سٹار ذوالقرنین حیدر جوائن کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.